قرآن کریم میں بڑی مشہور آیت ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور آگے رب فرماتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ 4 باتیں ہیں، وہ اول، آخر، ظاہر، اور پھر فرمایا وہ ہر شے کا ہی جاننے والا ہے، وہ ہر شے کا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ بات کس سے ہو رہی ہے اور یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اصل میں یہ آیت رب کی شان تو ہے ہی، اصل میں یہ آیت رب نے اپنے محبوب کی شان میں نازل فرمائی۔ کس کی شان میں؟ آپ ذرا مزہ لیں۔ رب فرماتا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، شیخ محقق فرماتے ہیں رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب سب سے اول ہیں، محبوب سب سے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور اول ہیں تو کیسے ہیں؟ اول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں رب نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ میرے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ اول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اول ہونے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو جمع کیا، تمام ارواح کو اپنے سامنے اکٹھا کیا اور سب سے سوال کیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو فرمایا ساری ارواح چپ تھیں، سب سے پہلے محبوب نے فرمایا بلا، کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے؟ تو جب محبوب نے فرمایا نا بلا، تو پھر سب نے کہا قالوا بلا۔ تیسری بات فرماتے ہیں حضور اول ہیں، اس اول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اس اول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جب محشر بپا کیا جائے گا تو جس روزہ انور کو سب سے پہلے کھولا جائے گا وہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہوگا۔ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ مبارک سے باہر تشریف لائیں گے۔ فرمایا اول ہونے کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور ہر بندہ پریشان ہوگا، اس دن سب سے پہلے جو شفاعت کا دروازہ کھولے گا وہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ یعنی وہ دن جس دن ہر بندہ ہی پریشان ہوگا، یہاں تک کہ بڑے بڑے انبیاء کرام علیہم الرضوان جب ان کے پاس لوگ جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم، عیسیٰ، اتنے جلیل القدر انبیاء، تو پتہ ہے وہ کیا جواب دیں گے؟ اذهبوا الى غیری، وہ انبیاء کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، اور جب لوگ میرے محبوب کے پاس آئیں گے تو حضور فرمائیں گے انا لہا، آؤ میرے دامن میں آ جاؤ۔ تو شیخ محقق فرماتے ہیں حضور کے اول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب محشر کے دن لوگ پریشان ہوں گے تو سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ کھٹکھٹانے والی ذات میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ حضور اول ہیں، اس کا ایک اور مطلب یہ بیان کیا کہ سب سے پہلے اللہ جن کی شفاعت کو قبول فرمائے گا وہ بھی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ اول ہونے کا ایک اور مطلب فرماتے ہیں، اول ہونے کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے جس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا وہ بھی میرے محبوب کی ذات ہوگی۔ سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا وہ بھی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ تو فرمایا هو الاول، وہ کیا ہے؟ اول ہے، پہلا ہے، اور اگلے الفاظ ہیں والآخر، وہ سب سے آخری بھی ہے، وہ سب سے۔ اب سوال یہ ہے اول ہونے میں اتنا کچھ ہے تو پھر آخر کیسے؟ تو فرماتے ہیں آخر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے بھیجنے میں سب سے آخری نمبر اپنے محبوب کا رکھا تھا۔ اب دیکھو غور کرو، محفل ہوتی ہے، لوگ خطاب کے لیے آتے ہیں، لیکن خصوصی خطاب سب سے آخر میں ہوتا ہے، سب سے کہتے ہیں بس اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ فرمایا اللہ انبیاء بھیجتا رہا، لیکن جب سارے انبیاء آ گئے تو فرمایا اب میں وہ بھیجوں گا جن کے بعد کوئی دوسرا نہیں آ سکتا، جن کے بعد کوئی دوسرا نہیں آ سکتا۔ تو فرمایا محبوب دنیا میں آنے کے لحاظ سے سب سے آخر میں آئے۔ آخر ہونے کا دوسرا مطلب فرمایا آخر ہونے کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ رب نے اپنے محبوب کو سب سے آخری کتاب عطا فرمائی،
سب سے آخر ہونے کا تیسرا مطلب فرمایا یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے آخری امت عطا فرمائی. چوتھا مطلب فرمایا آخر ہونے کا چوتھا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب سے آخری دین عطا فرمایا. اور چوتھا مطلب فرمایا یہ ہے کہ قیامت تک جب تک دنیا قائم رہے گی میرے محبوب کا دین آخر تک قائم و دائم رہے گا. اچھا جی، آیت کے دو حصے، اول ہو گیا آخر بھی، اگلے الفاظ ہیں بس ظاہر کہ میرے محبوب ظاہر ہیں. فرمایا ظاہر کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر درختوں کے پاس سے گزریں تو درخت بھی میرے محبوب کو دیکھ کر سلام کے لیے جھک جاتے ہیں. فرمایا ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے محبوب پتھروں سے گزرے تو پتھر بھی میرے محبوب کا کلمہ پڑھتے ہیں. فرمایا ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ میرے حضور زمین پہ بیٹھ کر اگر اشارہ کریں تو چاند، بولو نا یار، چاند. فرماتے ہیں یہ ظاہر کا مطلب ہے. کس لحاظ سے؟ فرمایا دیکھو اتنے ظاہر ہیں کہ اتنے کروڑ میل دور چاند بھی جانتا ہے کہ یہ زمین پہ جو ہیں یہ رب کے محبوب بن کے تشریف لائے. اور ظاہری اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور جہت جس کو علماء بیان فرماتے ہیں کہ ایک اور جہت حضور کی بڑی خاص ہے، اور وہ کیا ہے؟ رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، رب فرماتا ہے کہ یہ میرے محبوب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے. فرمایا یہ حضور کے ظاہر ہونے کی دلیل ہے کہ میرے محبوب اتنے ظاہر ہیں کہ جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ویسا میرے. اچھا، چوتھی بات وہ باطن ہے. اب باطن کی شان سنیے. بظاہر یہ چاروں الفاظ ایک دوسرے کے متضاد لگتے ہیں، لیکن جب محبوب کی شان کی باری آئے تو پھر متضاد بھی مترادف بن جاتے ہیں. اب سنیے، ظاہر ہو گئے، اب باطن کی کیا حیثیت ہے؟ فرمایا میرے محبوب باطن ہیں. باطن کا مطلب ہے چھپے ہوئے ہیں. باطن کا مطلب ہے اب کتنا چھپے ہیں؟ حضور کی مخفی ہونے کا یہ عالم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ وقت کس نے گزارا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج مولوی قلم لے کے بیٹھ گیا کہ اتنا علم ہے اتنا نہیں ہے، اتنا جانتے ہیں اتنا نہیں جانتے. سوال ہے نا یہ کہ تمہیں یہ باتیں کس نے بتائیں؟ تمہیں کس نے بتایا کہ اتنا جانتے ہیں اتنا نہیں جانتے؟ جبکہ سب سے زیادہ وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ساتھ گزارا. اور میرے محبوب صدیق اکبر سے فرما رہے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. ابو بکر میں کیا ہوں میرے رب کے سوا جانتا ہی کوئی نہیں. غور کریں، حضور ظاہر ہیں. سن لیا آپ نے کتنے ظاہر ہیں کہ پتھر بھی، چاند سورج بھی، بلکہ ہرن بھی حضور کی بارگاہ میں آ کے پناہ لیتا ہے. اونٹ حضور کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہے. شہد کی مکھی آ کے باتیں کرتی ہے. چیونٹیاں حضور کی بارگاہ میں سوال رکھتی ہیں. اتنے ظاہر ہیں. اور چھپے ہوئے کتنے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر سے کیا فرمایا؟ یا ابا بکرین، ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا. اور حضرت عائشہ کا فرمان سنیے. حضرت عائشہ فرماتی میں نے ایک دن حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، بات ہو رہی حضور کے مخفی یعنی باطن یعنی چھپے ہونے کی. حضرت عائشہ فرماتی میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے سونے ہیں. آپ سونے ہیں کہ نہیں؟ جی حضور جیسا سونا بھی کوئی ہو سکتا. آپ بڑے سونے ہیں. حضرت عائشہ تو صدیقہ فرماتی تھی لنا شمسن ولی آفاقی شمسن. فرماتی تھی ایک ہے ہمارا سورج اور ایک ہے آسمان کا سورج. ایک ہے شمسی خیر من شمس السماء. فرماتی ہیں میرا سورج آسمانی سورج سے زیادہ سونا ہے. میرا سورج کیوں؟ فرماتی ہیں فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ الْفَجْرِ. فرماتی ہیں اس لیے کہ آسمان والا سورج فجر کے بعد نکلتا ہے. وَالشَّمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ. اور میرا سورج عشاء کے بعد بھی نہیں ڈوبتا. آسمانی سورج فجر کے بعد نکلتا ہے. اور فرماتی ہیں میرا سورج
ڈوبتا ہی نہیں، وہ جاتا ہی نہیں، اس کی روشنی ویسے ہی قائم رہتی ہے۔ تو عائشہ فرماتی میں نے عرض کی حضور آپ اتنے سونے ہیں، لیکن اتنے سونے ہیں لیکن حضور حضرت یوسف والا معاملہ ہم نے آپ کے لحاظ سے نہیں دیکھا۔ تو محبوب فرمانے لگے عائشہ تمہیں پتہ ہے کہ میرے رب نے میرے حسن پہ پردے ڈالے ہوئے، فرمایا میرے رب نے پردے ڈالے ہیں، کتنے پردے؟ حضور علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ چلو تمہیں حسن دکھائی دیتے ہیں۔ تو محبوب نے پردہ ہٹایا تو عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حجرے سے باہر چلی گئی، حجرے سے باہر گئیں۔ تو جب کچھ دیر بعد واپس آئیں تو محبوب نے فرمایا عائشہ رکی بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، باہر چلی گئی۔ عرض کی حضور اتنا نور تھا کہ اگر میں ذرا دیر اور رکتی تو مجھے شک تھا میں جل کے راکھ ہو جاتی۔ تو حضور فرمانے لگے عائشہ میں نے ابھی صرف ایک پردہ ہٹایا تھا، میرے رب نے 70,000 پردے ڈالے ہوئے، میرے رب نے۔ اب دوبارہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، میرے محبوب اول آخر ظاہر باطن۔ اب اگلی آیت کا جو حصہ ہے وہ کمال ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ رب فرماتا ہے وہ ہر شے کو جانتے ہیں، وہ بولو وہ اب ہر شے کو جانتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آج مولوی بحث میں پڑ گیا، اس نے کہا یہ جانتے ہیں جیسا میں نے پہلے کہا، اتنا پتا ہے اتنا نہیں پتا۔ میں کہتا ہوں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بات ہی ختم کر دی۔ صحابہ کرام کا انداز کیا تھا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز یہ تھا کہ حضرت حارثہ وہ شہید ہو گئے تو ان کی والدہ حضور کے پاس آئیں اور آ کر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، تو اگر تو میرا بیٹا جنت میں چلا گیا ہے، کہاں چلا گیا تو پھر تو مجھے آ جائے گا صبر، اور اگر جنت میں نہیں گیا تو مجھے رونے کی اجازت دے دیں۔ اب صحابیہ کا عقیدہ ہے نا، ہمارا نہیں، صحابیہ کا عقیدہ۔ تو حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ میرے استاد گرامی یہاں فرماتے ہیں، استاد جی فرماتے ہیں سرکار نے یہ نہیں فرمایا عارثہ کی امی یہ کیا بات ہوئی، میں نے بھی تمہارے سامنے جنازہ پڑھا تھا واپس آ گیا تھا، قبر میں دفنایا تو واپس آ گئے، اب قبر کے نیچے کیا ہے مجھے کیا پتا حارثہ کے ساتھ کیا ہوا۔ حضور نے یہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، حضور نے یہ، اب حضور نے کیا فرمایا؟ پہلے تو سنو یہ کہ جنت کہاں پہ ہے، کو گوگل میپ پہ سرچ کریں کو پتا چلے جنت کدھر ہے۔ جنت ہے 7 آسمانوں کے اوپر، کتنی دور ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر ہے جنت، اور جنت میں پتہ کرنا ہے کہ حارثہ گئے ہیں کہ نہیں گئے۔ تو جنت بھی کوئی رائے ونڈ جتنی تو نہیں ہے نا، اتنی سی تھوڑی ہے کہ پتہ چل جائے، جنت بھی بڑی ہے بھی 7 آسمانوں کے اوپر، اور پتہ کرنا ہے کہ حارثہ کہاں گئے ہیں۔ تو میرے محبوب فرمانے لگے اے حارثہ کی امی انہا جنان فی الجنہ، رب کی ایک نہیں رب کی سینکڑوں جنتیں ہیں، وَإِنَّ ابْنَكِ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَىٰ، اور تیرا بیٹا رب کی سب سے اونچی جنت میں پہنچ چکا ہے۔ اب میرے ساتھ پڑھو وَهُوَ بِكُلِّ، وہ سب کچھ ہی جانتے ہیں، وہ کتنا کچھ، سب کچھ۔ اگلی بات سنو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں کچھ لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے۔ کیا کرنے نکلیں گے؟ حضور فرمایا میں ان کے نام جانتا ہوں، میں ان کے گھوڑوں کے رنگ جانتا ہوں، میں ان کے اور میں ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں۔ یہ کس نے فرمایا؟ تو پڑھو نا وَهُوَ بِكُلِّ، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ قلم توڑتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ غیب یعنی چھپی ہوئی چیز، فرماتے ہیں کائنات کا سب سے بڑا غیب اللہ کی ذات ہے، کائنات کا سب سے بڑا غیب اللہ کی ذات ہے، لیکن میرے محبوب آپ کی شان یہ ہے کہ آپ نے تو اس کو بھی دیکھ لیا، تو اور کوئی غیب کیا ہو نہاں بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کہا حضور اور کوئی غیب کیا آپ سے چھپے، جب رب ہی آپ کی آنکھوں کے سامنے دیدار مل گیا تو محبوب پیچھے رہ کیا گیا تھا جو دیکھنے والا باقی تھا۔